السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ہر قوم میں تہوار ہوتے ہیں، وہ قومیں سامی ہوں غیر سامی ہوں، خاص ایام ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جائیں تو ان کے خاص قومی تہوار ہیں، مذہبی تہوار ہیں، سماجی تہوار ہیں جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی یاد ہوتی ہے۔ سکھوں کے ہاں چلے جائیں تو ان کے بھی کوئی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، سیاسی تہوار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں چلے جائیں تو ان کے ہاں بھی یہ تہوار ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ وہ لا مذہب ہے یا مذہب رکھتی ہے۔ اس طرح اسلام میں بھی تہوار ہیں۔ اسلام کے بڑے تہواروں میں ایک تہوار عید قربان ہے۔ بڑے تہواروں میں ایک تہوار عید قربان ہے۔ تہوار اپنے پس منظر رکھتے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کی یادیں ہوتی ہیں۔ تہوار ان یادوں کو یاد دلانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کہیں کام جانا ہو تو موبائل کے اندر ہم ایک سسٹم فیڈ کر دیتے ہیں کہ 11 بجے الارم ہوگا، 12 بجے ہوگا، 1 بجے ہوگا کیلنڈر میں، تو وہ گھنٹی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ ولیمہ، تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ گھنٹی دیر تک بجتی رہے، بس گھنٹی نے ولیمے کو یاد دلایا اور ہم نے تیاری شروع کر دی کہ ولیمے پہ جانا۔ شام 6 بجے گھنٹی ہوئی، پھر ہم نے دیکھا میٹنگ ہے تو میٹنگ کی یاد آئی، پھر چلے۔ اس طرح تہوار دنیا کے کیلنڈر میں ایک الارم ہوتے ہیں۔ تہوار آتے ہیں، وہ ایک الارم کی طرح ٹک ٹک کرتے ہیں اور وہ پیچھے یادوں کے دریچے کھل جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی وہ کیلنڈر کی گھنٹی کو بار بار سنتا رہے، آنے واحد میں آف موڈ پہ کر دیتا ہے، بند کرو، یاد آ گیا۔ ہمارے ہاں بڑے تہواروں میں ایک تہوار عید قربان ہے۔ قربان عربی کا لفظ ہے، قربہ سے نکلا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، قربان۔ جس طرح قرآن ہے، قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے۔ لغوی معنی عربی کے اندر قرآن کے لغوی معنی ہے وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، مسلسل پڑھی جائے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دنیا میں چونکہ اس دور میں حالانکہ مسلمان کم پڑھتے ہیں قرآن مجید، لیکن پھر بھی قرآن مجید دنیا کی تمام لٹریچر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ ایک صداقت ہے جس کو غیر بھی مانتے ہیں، اس لیے اس کا نام قرآن کہا گیا کہ وہ کتاب، عربی کا لفظ ہے، وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، سب سے زیادہ پڑھی جائے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ فعلان کے وزن پہ۔ اس طرح قربان، قربان، قرآن ایک ہی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قربان کہتے ہیں وہ عمل جس کے کرنے کے بعد آدمی اللہ کے بہت قریب ہو جائے۔ لغوی معنی ہے وہ میرا بڑا قریبی ہے، اسی سے قربان ہے کہ وہ کام، وہ عمل جس کے کرنے کے بعد آدمی اللہ کے بہت قریب ہو جائے، اس عمل کو قربان کہتے ہیں۔ تو یہ عید قربان دراصل مسلمان کو، عید کے معنی لوٹ کے آنا، بار بار آنا، آدھا، تو وہ دن جو بار بار سال میں لوٹ کے آتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے قریب ترین ہونے کی کوشش کرو، اس لیے اس کو عید قربان کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے ایک بال کے عوض اتنی نیکی ملتی ہیں، یہ بھی ہے، خون بہاتے ہوئے اتنا عمل۔ لیکن یہ عمل حرام کی دسترس میں نہیں ہے۔ میں ایک ایسے 19ویں سکیل کے افسر کو جانتا ہوں جو قربانی نہیں کر سکا۔ مہنگائی کے پرفتن دور میں اس کے پاس اسباب ہی نہیں تھے۔ 19ویں گریڈ کا افسر، 2 لاکھ کے اوپر تنخواہ، لیکن معاشی جن اتنا بے لگام ہو چکا ہے، مہنگائی اتنی عام ہو چکی ہے، فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں، پھر میڈیا کے زور پر فضولیات کو ضروریات میں بدل دیا گیا۔ پہلے تھا بہت فاصلہ بازار سے گھر کا، اب ایک ہی کمرے میں بازار بھی گھر بھی۔ آپ کلک کریں گے وہ گھر دے جائیں گے، سوٹ آ کے، کپڑے آ کے، جوتے آ کے، کھانا پینا آ کر۔ تو پہلے بازار جانا پڑتا تھا، پہلے تھا بہت فاصلہ بازار سے گھر کا، اب ایک ہی کمرے میں بازار بھی گھر بھی۔ تو آپ آرڈر کریں تو میڈیا کے زور پر تاجروں نے اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے فضولیات کو ضروریات دے دیا۔ تو جب آدمی فضولیات پہ چل پڑتا ہے تو پھر حلال میں نہیں رہتا۔ فضولیات ایسے جیسے کھاری سمندر کا پانی،
کھاری سمندر کا پانی جتنا پیتے جاؤ اس کا مزاج ہے کہ پیاس نہیں بجھتی، پیٹ بھر جائے گا، ناکوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اسراف کھاری سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ جو آدمی اسراف کی لائن پہ چڑھ پڑا پھر وہ حلال میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے وہ جو قیامت میں سوال ہوں گے نا، کیسے کمایا، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے کہاں خرچ کیا۔ یہ خرچ ضروریات پہ تھا، فضولیات پہ تھا، تعیشات پہ تھا، اسراف پہ تھا، یا نمائش پہ تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ آپ سے ہم گھر تشریف لائے تو پتھروں کے بنے ہوئے گھر تھے مدینہ میں، چھوٹے چھوٹے چیمبر تھے، حجرے، یعنی 9 بیویاں تھیں آپ کے مدینہ میں بیک وقت جو اکٹھی رہی، تو 9 کو الگ الگ گھر لے کے دیے۔ میرے ایک دوست نے کہا شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا الگ گھر دے سکو گے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ پہ تو شادی حرام ہے دوسری۔ جب دوسری شادی کے مطالبات اور لوازمات پورے نہیں کر سکتے تو صرف ذائقہ بدلنے کی خاطر شادی کرنے والے کو حضور نے ملعون قرار دیا کہ لوگوں کی عزتوں کو اپنے ذائقے کے نام کر دے۔ بعض پہ دوسری شادی حلال ہے، تیسری حرام ہے، بعض پہ تیسری حلال ہے، چوتھی حرام ہے۔ وہ حرام کیسے ہے کہ تم ان کی ضروریات پوری کر سکو گے؟ شریعت کی روشنی میں بیوی گھر کے اندر ایک معزز ترین مہمان کا روپ رکھتی ہے۔ شریعت کی روشنی میں کسی کی بچی کلمے کے نام پہ لائے اور اس کو معزز ترین مہمان، تو معزز ترین مہمان کو مکان ہی کوئی نہیں، چولہا ہی کوئی نہیں، گھر ہی کوئی نہیں، روٹی پانی کوئی نہیں، تو آپ ایک مہمان کو بلائیں اور اس کو کھانا پینا نہ دے سکیں تو پھر آپ پہ حرام ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ تو جب ایک مہمان کو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں دے پا رہے، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، سلانے کی جگہ کوئی نہیں، مہمان کے لیے پھر بلایا کس بات پر؟ مہمان کے حقوق ہیں نا، بلایا کس بات پر؟ تو بیوی فقہا کے نزدیک معزز ترین مہمان ہے، اس کے لیے آپ کے پاس گھر ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے 9 چیمبر بنائے، حجرے بنائے، وہاں پھر ہر ایک حجرے میں الگ الگ بیوی کو رکھا۔ تو پتھروں کے بنے ہوئے گھر تھے، تو گھروں کے پتھروں میں بیچ میں روشنی آ جاتی ہے، اینٹیں تو برابر ہوتی ہیں نا، جڑ جاتی ہیں، اور خالی جگہ پہ گارا یا لگا دیا گیا تو پتھر ان تراشیدہ ہوتے ہیں، نا تراشیدہ، اس میں روشنی آ جاتی ہے، باہر سے شگاف سے نظر پڑ جاتی ہے۔ پتھر سے پتھروں والی فیکٹریاں تو تھی نہیں کہ ان کو تراشا جائے، ہموار کیا جائے، ٹائل کا روپ دیا جائے اور پھر بالکل انچوں کے اعتبار سے فٹ کر دیا، ایسا تو تھا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ کی ایک بیوی نے اس پتھروں کے باہر کی روشنی کو بچانے کے لیے حجاب کی خاطر اندر پردہ لگا دیا تاکہ باہر گزرنے والوں کو پتھروں کے شگاف سے نظر نہ پڑے، جس طرح ہم گھروں کے مین گیٹ پہ اگر گیٹ ٹوٹ جائیں تو پردہ لگا دیتے ہیں دیہاتوں میں۔ پردہ کیا تھا؟ وہ کپڑا جس کے اندر گھوڑے کو چارہ ڈالتے تھے، وہ کپڑا اتنا پھٹ گیا تھا کہ گھوڑے کے چارے کے قابل نہ رہا، اس کو اٹھا کے، وہ رانا ویلویٹ تھا، اس کو اٹھا کے پردہ لگا دیا۔ یعنی وہ کپڑا جو گھوڑے کے چارے کے قابل نہ رہا، چارہ ڈالتے تو سارا کپڑا گر جاتا، چارہ گر جاتا، اس کو اٹھا کے لگا دیا دیوار پر۔ اور ہدف کیا تھا کہ وہ جو سوراخ تھے اس میں بے حجابی کا اندیشہ تھا۔ اب نیت دیکھیں، کپڑا دیکھیں کتنا رف کپڑا ہے کہ جس میں گھوڑے کو چارہ ڈالا جائے تو اتنے بڑے بڑے شگاف ہیں کہ اس میں سے گر جاتا ہے۔ تو آپ گھر میں تشریف لائے، اب یہ پردہ تھا، کوئی وال ٹو وال ویلویٹ، رانا ویلویٹ نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا پردہ قیمتی نہیں، عام پردہ تھا۔ تو آپ نے دیکھ کے فرمایا غالباً ام سلمہ ہماری ماں ہیں، ان سے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پتھر ناتراشیدہ ہیں، اس میں شگاف ہیں تو میں نے ڈال دیا۔ اب کتنی معقول وجہ تھی اور کتنا غیر معقول کپڑا تھا۔ تو آپ نے اس کو زور سے کھینچ کے زمین پہ پھینک کے فرمایا محمد بے جان دیواروں کو لباس پہنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر آج کے گھروں میں آمنہ کے لالا آ جائیں تو، یعنی اگر اس کو برداشت کر لیا جاتا تو لوگ اسی کو بنیاد بنا کر لاکھوں روپے دیواروں پہ پردہ لگانے کو شرعی جواز بنا دیتے۔ پر کا پرندہ آفر میں بے جان دیواروں کو لباس پہنانے کے لیے نہیں ہے، تو یہ کہہ کے وہ کھیڑ دیا۔ اب یہ کیوں کہا کہ اسراف کا دروازہ جب کھل جاتا ہے تو آدمی دائرہ حرام میں، حلال میں نہیں رہ سکتا۔
یورپ نے مصنوعی طلب پیدا کر کے، اس لیے آپ نے فرمایا بلا ضرورت بازاروں میں نہ جاؤ، شیطان انڈے دیتا ہے۔ وہ شیطان کے انڈے کون سے ہیں؟ فضولیات کو ضروریات بنانے کے انڈے۔ فقہا کہتے ہیں جو آدمی اکثر بلا ضرورت بازاروں میں پھرے اس کی گواہی قبول نہ کرو، بازاری آدمی کہتے ہیں۔ بازاری آدمی کنڈیم ہے کہ یہ تو بازاری آدمی ہے۔ پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ جو اکھاڑوں میں رہے۔ زمیندار کس کو کہتے ہیں؟ جو کھیتوں میں رہے۔ لکڑہارا کس کو کہتے ہیں؟ جو لکڑیوں میں رہے۔ تو بازاری کس کو کہتے ہیں؟ جو بلا ضرورت بازاروں میں ڈی کا چکر لگائیں، چلو آئس کریم لگائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک صحابی اپنے بچے کو لے کے مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا تھا کہ اللہ کے نبی دم کر دے۔ اب مدینے کا دین کتنا زندہ تھا۔ آج دین بیت اللہ کے مطاف میں اتنا نہیں ہے جتنا اس دور میں مدینہ کے بازاروں میں دین تھا۔ کیونکہ جو آج بیت اللہ کے مطاف میں جاتے ہیں، خام مال تو یہیں سے جاتا ہے نا، اور وہاں جا کے کوئی جیمر تو نہیں لگ جاتے۔ لیکن مدینہ کے بازاروں میں دین زندہ تھا۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا آپ کی حکومت کے استحکام کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے کہ دو چیزیں، سیرت سازی، قانون سازی۔ اس میں پوری فاروقی نظم حکومت کا نچوڑ آ گیا۔ کہ سیرت سازی کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر اچھائی کا شوق آ جائے۔ جیسے ایک آدمی کو بھوک نہیں لگتی تو طبیب اس کو کوئی ایسا چیز دیں کہ سیرپ کے بھوک لگے۔ بھوک لگ جائے تو کچن کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے، کوئی روٹی مل جائے، کوئی چیز مل جائے۔ اور اگر بھوک نہ لگے تو تکیے کے نیچے گولڈن سیب رکھیں تو نہیں کھاتا۔ سیرت سازی کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر بھوک پیدا کرنا کہ مجھے اللہ کے محبوب کی زندگی اچھی لگتی ہے، اس کو سیرت سازی کہتے ہیں۔ اور ایک آدمی اللہ کے محبوب کی زندگی پہ شرم محسوس کرے تو اس کا روحانی معدہ خراب ہے نا۔ مجھے شرم آتی ہے اللہ کے نبی کی زندگی لے کے فنکشن پہ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو جو اللہ کے نبی کی زندگی پہ شرم محسوس کرے گویا اس کا روحانی معدہ خراب ہے نا۔ اور جو غیر کی زندگی پہ فخر محسوس کرے، ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا آپ برگر کھاتے ہو، شاورمے کھاتے ہو، فاسٹ فوڈ کھاتے ہو، بازاری چیزیں کھاتے ہو، آئس کریم کھاتے ہو، کولڈ ڈرنک کھاتے ہو، پیتے ہو، یہ معدہ خراب کرے گی۔ اس طرح روحانی معدہ ہوتا ہے۔ اور روحانی میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے جا کے MBBS سیکنڈ ایئر کی کلاس تھی، میں وزٹنگ پروفیسر تھا، یہ PMC میں بڑا حال تھا، 300 کے لگ بھگ ڈاکٹر تھے، MBBS دوسرے سال میں تھے، اسپیکر پہ لیکچر تھا۔ تو میں نے لیکچر دینے سے پہلے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کریم نے بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو کہا وہ جنت میں بیٹھے ہیں فرشتے اور جا کے سلام کرو۔ گویا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں سلام کرنے کا حکم دیا، یعنی سلام کی اوریجنل کہاں سے ہے؟ ہمارے سلام کی بنیاد کہاں سے آئی ہے؟ اور کہا جو فرشتے جواب دیں وہ آپ کی اولاد کا جواب ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتوں نے علیکہ کہا، انہوں نے علیکم کہا، کیونکہ وہ کافی سارے بیٹھے تھے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمہاری امت کا اب سلام اور جواب ہو گیا۔ گویا جنت میں آدم معصوم علیہ السلام، فرشتے معصوم علیہ السلام، جنت کا ماحول معصوم۔ اللہ نے کہا اس منظر سے ڈھل کے سلام نکلا۔ دنیا کی کسی قوم کا سلام ایسا نہیں ہے جو ہر وقت کیا جا سکے۔ گڈ مارننگ، تو ممکن ہے رات اس کی بیوی فوت ہو گئی ہو سکتا ہے، اس نے کہا تم مجھے گڈ مارننگ کہا، رات میری بیوی فوت ہے، گڈ ایوننگ۔ اس نے کہا میرا حادثہ ہو گیا، تم گڈ ایوننگ کہہ رہے ہو۔ لیکن سلام جو ہمیں دیا ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، اس لیے فرمایا السلام قبل الکلام، سلام کلام سے پہلے۔ ایک آدمی نے آپ سے کوئی بات کی، آپ نے کہا میرا حق دیا نہیں، اپنے بات لیتا ہے۔ اس نے کوئی بات پوچھی، آپ نے کہا میرا حق دیتے نہیں، اپنی بات لیتے۔ انہوں نے کہا آپ کا حق کیا ہے کہ میرے اوپر سلام تو کرو، یعنی یہ حق ہے۔ اب یہ ہے اس کے اوریجن کہ سلام کی بنیاد کہاں سے؟
حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا گھر میں کبھی آپ داخل ہوئے ہوں سلام کے بغیر، مجھے نہیں یاد پڑتا، اور سلام کے ساتھ سمائل بھی پاس کرتے تھے ہمیشہ۔ آپ فرمایا سلام کرتے ہوئے 100 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، 90 اس کو ملتی ہیں جو سلام دے یا جواب کرے لیکن اس کے لہجے میں خندہ پیشانی ہو، مسکرا کے کرے، اور جو قبضی چہرے کے ساتھ کرے وہ سلام تو نہیں ہے، کنکر مارا۔ اب میں کلاس میں گیا، اب یہ اسلام سلام کے شاعر میں ہے، اللہ کا نام سلام ہے، جنت کا نام سلام ہے، السلام المومن المحمن، نبیوں کی سنت سلام ہے، اللہ کی سنت سلام ہے، فرشتوں کی سنت سلام ہے، اور ہمیں کہا سلام کرو، اور اس کی بنیاد جنت میں۔ تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آگے اتنے جواب میں مذاق کے انداز سے مت پوچھیں۔ یہ MBBS سیکنڈ ایئر تھی جو کریم ہوتے ہیں، ہائی سکول میں اگر 70 بچے ہیں تو ایک آدھ ڈاکٹر بنے گا، ریشو یہ ہوتی ہے۔ میرے سلام کے جواب میں طرح طرح کی آوازیں، ٹیونیں، مزاح، زور سے، آہستہ، سر سے، ترنم سے، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو جو ماں بچے کے الٹے نام رکھے پڑوسن کیسے پیار کرے گی؟ جو مسلمان سلام کا مذاق اڑائے غیر مسلم سلام کو کیسے لے گا؟ تو میں سمجھ گیا ان کی بدن بولی سے، ان کی ٹیون سے، یعنی آپ کبھی سلام کر کے دیکھیں اتنے مذاق کے انداز میں۔ اسے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، استہزاء کفر ہے، کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور اونچا سلام کرے تو اونچا جواب دو۔ بعض دل میں سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کو مزاح کرنا یہ اسلام کے شاعر کا مزاح ہے۔ تو میں نے بچوں کو کہا، بچہ میں نے کہا مرتد ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا یہ سر نے کیسے لیکچر شروع کر دی؟ ہم ہیڈ تریمو پہ مچھلی کھانے کے لیے گئے، تو مچھلی میں دیر ہو گئی، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے ہوئے، تو میرے سے ایک میز مہمان نے پوچھا سر خودکشی کن حالات میں جائز ہے؟ میں نے اس کو بلا کے کہا دیکھ لو مچھلی اتنی دیر ہو گئی کہ خودکشی کے جواز پوچھ رہی۔ جب ہیڈ تریمو کے گیسٹ ہاؤس میں جا کے، ریسٹ ہاؤس میں جا کے خودکشی کے سوال کیے جائیں تو یہ کتنا بڑا بم بلاسٹ ہے میزبانوں کے اوپر کہ مہربانی کرو لوگ خودکشی کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آدمی مرتد کب ہوتا ہے؟ مرتد کہتے ہیں دین کو چھوڑ دینا، اور سب سے شدید سزا مرتد کی ہے۔ کفر کی 5 قسمیں ہیں، چلو خیر آج نیا موضوع۔ اس میں ایک قسم مرتد ہے، کافر، منافق، مرتد، زندیق، کس طرح قسمیں ہیں، ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ جس طرح بخار کی کئی ہوتی ہے نا، تو یہ بخار کس وجہ سے ہوا ہے، اس کا علاج اور ہوگا۔ کفر کی کئی قسمیں ہیں، کافر ہے، منافق ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، کیا ہے؟ اس میں ایک مرتد ہے کہ جو اسلام لا کے پھر اسلام چھوڑ جائے۔ تو میں نے کہا مرتد ہونے سے پہلے 4 سٹیجز آتی ہیں، ایٹ ونس مرتد نہیں ہوتا آدمی کہ اچانک مرتد ہو گیا، اس سے پہلے 4 سٹیج آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا، یہ مرتد کا پہلا زینہ ہے۔ کہ ایک آدمی کھاتے کچھ نہیں تو اس کی ویکنس تو ہوگی۔ روح کا کھانا کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات جو کرنے کی ہیں ان کو کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ جو چیزیں ایٹیبل ہیں، آم کھاؤ، انار کھاؤ، دودھ پیو، یہ صحت کی پہلی بنیاد ہے کہ کھانے والی چیزوں کو کھاؤ۔ روح کی چیزیں جو روح کے لیے کھانے کے لیے حلال کی ان کو کرو۔ تو جو آدمی حلال کھاتا نہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا نہیں، اس کی روح کمزور ہو جائے گی۔ یہ کھاتے کچھ نہیں، کمزور بچہ جی، وجہ کیا جی؟ کھاتے کچھ نہیں۔ کیوں نہیں کھاتا جی؟ اس لیے یہ کمزور ہے۔ تو یہ بندہ کمزور کیوں ہے جی؟ کہ اسلام کی تعلیمات لیتا ہی کوئی نہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے مرتد ہونے کا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کے بعد ندامت بھی نہ ہو۔ آج فجر کی نماز پڑھی کرنے کے نہیں، نہ پڑھنے کی ندامت ہوئی کہ ہو میری نماز رہ گئی۔
رات چارجنگ پہ موبائل لگایا، وہ صحیح اس کی وائر نہ لگی، صبح اٹھا تو وہ بند پڑا تھا، تو ایک چھوٹے سے دکھ ہوتے نا کہ یار رات میں صحیح وائر نہیں لگا سکا، تو کیا اتنا دکھ ہوا نماز کے چھوٹنے کا؟ یہ معمول میں تھا، سر درد ہو گیا، وجہ کیا کہ 7 بجے چائے ملتی ہے، چائے ملی کوئی نہیں، تو جتنا چائے کے وقت پہ نہ ملنے پر طبیعت میں ہلکی سی بے چینی آتی ہے، نماز کے چھوٹنے پر اتنی آئی کہنے کے نہیں کہ یہ مرتد ہونے کا دوسرا ذہن ہے کہ اس کو غذا کے نہ کھانے کا دکھ ہی کوئی نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے یعنی عمل نہ کرے، اور سیکنڈ ون عمل کا دکھ بھی نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، قرآن کی آیات ایسی جگہ فٹ کرنا کہ مذاق لگ جائے، قرآن ہے، مذاق کرنا۔ کبھی کبھی قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے کہہ کے بلند ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن رولانے کے لیے آیا تھا اور اب مذاق بن گیا۔ میں نے کہا جس طرح میں نے سلام کیا تو آپ نے مذاق اڑایا، یہ جو سلام کے جواب میں ٹیون تھی آپ کی، اونچی ایستی سور و ترنم مذاق، یہ ہے اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا۔ عمل نہیں کیا، عمل کا دکھ نہیں ہوا، مذاق شروع ہو گیا۔ جب اسلام کی تعلیمات کا مذاق ہوتا ہے تو پھر چوتھا یہ ہوتا ہے کہ اسلام پہ اشکالات شروع ہو جاتے ہیں، سوال شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، وقت لائن لگی تھی تو ڈاکٹر چیک کرتا، ڈسپینسر آ کے بغیر دوائی سمجھاتا کہ یہ میں نے دیکھا کہ 15-16 ڈاکٹر مریض میں نے دیکھے جو وہاں سے چیک ہو کے ڈسپینسر اس کو تفصیل دیتا، یہ صبح دوپہر شام۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ صبح دوپہر شام والی صبح شام کیوں نہیں، روزانہ 1 والی روزانہ 2 کیوں نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اس میں ایجڈ بھی تھے، جوان بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، امیر بھی تھے، داڑھی والے بھی تھے، لیکن کسی نے ڈاکٹر کے نسخے پہ آرگو نہیں کیا۔ جو وہ کہتا گیا اسی کو بلائنڈلی اوبے کرتے۔ اچھا پھر یہ صبح شام ہے، یہ نہیں کہا صبح دوپہر شام کیوں نہیں، اسی ایک نسخے پہ صبح دوپہر شام بھی ہے، اور اسی ایک نسخے پہ صبح شام بھی ہے، یہ صبح شام والی صبح دوپہر شام کیوں نہیں، اور یہ صبح دوپہر شام والی صبح شام کیوں نہیں، اور یہ روزانہ 1 والی روزانہ 2 کیوں نہیں، کسی نے سوال نہیں کیا۔ ممکن ہے ڈاکٹر سے نیک بھی ہوں، ڈاکٹر سے ذہین بھی ہوں، ڈاکٹر سے امیر بھی ہوں، ڈاکٹر سے جوان بھی ہوں، یہ ہے ڈاکٹر پر ایمان لانا۔ ڈاکٹر نے جو کہہ دیا، ڈاکٹر میری باڈی کو، میری مرضوں کو اور دوائی کے مزاج کو زیادہ جانتا ہے میرے نسبت، تو اتنا ایمان تو اللہ رسول پہ ہو، اتنا ایمان تو اللہ رسول پہ ہو کہ اگر اس نے ایک چیز طے کر دی تو بس مان لیا جائے، اور اگر ہر بات عقل پہ، اللہ رسول کی بات کو عقل تصدیق کرے تو لے لو، تو پھر ایمان عقل پہ ہے، اللہ رسول پہ تو نہیں ہے کہ میری عقل میں یہ بات سمجھ آ گئی ہے اس لیے مجھے یہ کلیئر ہو گئی ہے۔ تو اگر عقل میں سمجھ جائے، عقل یار 100 بھیس بدل لیتی۔ تو چوتھا یہ ہے کہ اسلام پہ میم میں اشکالات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں پتہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے، کہنے کہ ہاں، کہ پھر میم میں کیوں؟ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ تو کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 6۔ تو کیا 6 ہونے کے بعد کوئی سوال نہ کرتا کہ نمازیں 7 کیوں نہیں؟ رکھتے 3 کیوں ہیں؟ کہنے کہ مغرب کی اگر 5 ہوتی تو 6 سوال کرنے والے نہ ہوتے۔ کچھ باتوں کو اس لیے بھی مانا جائے کہ اللہ رسول نے کہا ہے، آخر ہم ان پہ بھی تو ایمان رکھتے ہیں نا۔ ہم نے کلمہ عقل کا تو نہیں پڑھا، کچھ تعلیم ماورائے عقل ہوتی ہیں، کچھ ماتحت عقل ہوتی ہیں، ہر تعلیم ہر آدمی کے عقل میں نہیں آتی، دنیا کی ہر بات ہر آدمی کے عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں پوچھتے، آبدوز بنانے والے نے آبدوز بنائی، ہم 1 گھنٹے میں کھڑے ہو کے پوچھیں یہ آبدوز کیسے بنائی، وہ دیکھے گا کہ تمہارا IQ لیول کیا ہے، تمہاری ایجوکیشن کیا ہے، کہ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، تو کہے گا بس چھوڑ دو اس کو، بس ٹھیک ہے یہ کہ آبدوز بن گئی۔ اسلام کی تعلیمات کچھ ماورائے عقل ہیں، بس چھوڑ دو، مان لو۔ اسی ماننے پہ ہی تو ایمان کہلاتا ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام پہ اشکالات ہوتے ہیں، آبجیکشنز ہوتے ہیں۔ پھر 5واں زینہ یہ ہے کہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔
تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبان آپ کہتے ہیں نا مریض کو کہ اس کو گھر لے جاؤ، تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری میڈیکل سائنس میں یہ ناقابل علاج ایکسپائر ہو چکا ہے، خدمت کرو۔ اب یہ قوم سے باہر نہیں نکلے گا، یہ پیرالائز ہو گیا اس کے وجود، یہ چوتھی سٹیج پہ آ گیا، تو ہم آپ اس کو جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا جو آدمی سلام کا مذاق اڑائے اس کو کہو گھر جاؤ، شاباش۔ باپ کی بات کا مذاق اڑائیں۔ تو میں نے کہا اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، پھر اسلامی تعلیمات پہ اشکال کرنا، اشکال فورتھ ون اور لاسٹ سٹیج ہے، جیسے کہتے ہیں اب لاسٹ سٹیج پہ لے کے آئے کینسر کے آخری سٹیج ہے، اب دعا کرو گھر میں لے جاؤ، خدمت کرو جو 4 دن ہے۔ تو میں نے کہا آپ خدمت کے مراحل میں سارے کہ آپ اسلام، میں نے سلام کیا مذاق اڑاتے۔ میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کے تہوار ہیں، ان میں ایک قربان ہے، عید قربان۔ قربان مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ عمل جس کے کرنے کے بعد آدمی اللہ کے بے پناہ قریب ہو جائے اس کو قربان کہتے ہیں، لغوی معنی۔ کون سی؟ مغرب کے بعد بچے کو لے کے کھڑا صحابی دم کرانے کے لیے، اب مدینہ ہے، دم کرانے اللہ کے محبوب کو، اور یعنی تو آپ فرمایا مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالا کرو، ایک شیطان ہے جو والدین کے خلاف بغاوت بھرتا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں مغرب کے بعد کھڑے ہونے والے بچوں کے لیے کہا، تو یہاں جو رات کو 12 بجے گراؤنڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، رات کو 1 بجے پھر رہے ہیں، 12 بجے پھر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں فضولیات کو شوق دلانے کے لیے تھے، اور جب آدمی فضولیات کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر نہ انفاق کر سکتا ہے، نہ ایثار کر سکتا ہے، نہ غریب و یتیموں کی مدد کر سکتا ہے، پھر وہ حرام کے دائرے میں داخل ہو کے رہتے۔ تو قربان تو میں نے کہا تھا کہ قربان آدمی اللہ کے قریب کیسے، عید قربان کہتے ہیں وہ عید جو اللہ کے قریب ترین، قربان قریب جیسے نا احسن، حسین ترین، اجمل، جمیل ترین، اجود، سخی ترین، سپرلیٹو ڈگری ہے نا، اس طرح قربان سپرلیٹو ڈگری ہے، مبالغہ ہے، وہ عید جو اللہ کے قریب ترین کر دے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے، تو ہم سوچیں کہ ہمیں کس حوالے سے قریب ترین ہوئے۔ یعنی عید تو آئی تھی عید قربان اس پرپز کے لیے کہ اللہ کے قریب ترین کر دے، تو مجھے کوئی قریب ترین کر گئی؟ یہ ہر آدمی الگ الگ اس کا جواب ڈھونڈ سکتا ہے، ایک کا جواب سب پہ فٹ نہیں آتا۔ اب اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گائے، بکرا، دمبا، بیڑا وغیرہ اس پہ ذبح کیا جائے، تو یہ تو ہر ایک پہ ہے ہی نہیں، صاحب نصاب پہ۔ میں نے کہا نا 19ویں گریڈ کا افسر ہے، اس نے قربانی نہیں کر سکا، مہنگائی کا جن بوتل سے یوں بہر آ گیا کہ کتنے سفید پوش بچوں کے سامنے جب سوال ہوتا ہے کہ بابا قربانی کی یا نہیں کی، تو مت پوچھو، گھر پورا سوگوار ہو جاتا ہے۔ تو کیا جانوروں کی قربانی سے آدمی اللہ قریب ترین ہوتا ہے؟ تو کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ وہ تو ہر ایک کے لیے ایکسیس میں نہیں ہے، ہر ایک پہ واجب ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 10 قربانیاں کر دی اور ایک آدمی نے ایک ہی نہیں کی، تو کل کہنے والا کہے گا یا اللہ وہ دین فطرت کون سا ہے جو مالداروں کا دین ہے، غریبوں کے ہے ہی نہیں؟ جس کے پاس ارب پتی تو اس نے 10 جانور کر دی، وہ تو قریب ترین ہو گیا، میرے پاس تو تھا ہی نہیں، میں قریب۔ اگر قربانی کے جانور پیرامیٹر بنائے جائیں، بنیاد بنائے جائیں اللہ کے قریب ترین ہونے کے، تو یہ اسلام دین فطرت نہیں ہے، دین عمرہ ہو گیا۔ اور ہر ایک سے مطلوب ہے کہ اللہ کے قریب ترین ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے قریب ترین ہونے کا واحد ذریعہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 ہے، اسی میں سورہ بقرہ آیت نمبر 131، اس میں اللہ نے بتلایا کہ میرے قریب ترین ہونے کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دمبا، بیڑا، بکرا، چھترا نہیں ہے، یہ تو ٹوکن ہے، جیسے کیلنڈر پر لکھا ہوتا ہے، آپ ریمائنڈر میں ڈال دیتے ہیں 9 بجے فلاں جگہ میٹنگ، تو جب بیل ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں میٹنگ آف کر کے میٹنگ پہ چل پڑتے ہیں۔ اب پھر آپ اس کو بار بار دیکھتے نہیں ہیں، بس ریمائنڈر دیا چل پڑا،
کہ اس کو پھر دیکھ لو، کہ وہ ریمائنڈر ہو گیا، عید قربان آئی، یاد دہانی ہو گئی، چل پڑو بھائی قربان کی طرف، تو وہ تو چلے ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی اللہ کے قریب ترین تو جانور ہو گئے نا ذبح ہو کے، ہم تو پھر بھی ویسے کے ویسے رہے۔ جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا وہ تو قریب ترین ہو گیا، تو میں تو ویسے کے ویسے رہنا، میرے اندر نماز آئی، نہ سچ آئے، نہ حیا آئی، نہ تکبر گیا، نہ جھوٹ گیا، نہ بد نظری گئی، نہ فحاشی گئی۔ تو قربان، عید قربان تو ویڑے کے لیے ہوگی، دمبے کے لیے ہوگی، بکرے کے لیے ہوگی، کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے۔ میں نے کیا کیا؟ تو میں تو صرف الارم ہی دیکھتا رہا، گلی میں بکرے لے کے، ویڑ لے کے، دمبے لے کے پھرتا رہا۔ تو قربان کرنے کا جو اپلیکیبل طریقہ ہے، جو ہر ایک کی دسترس میں آتا ہے اور دنیا کے انسانوں کی دسترس میں، اور وہ عید قربان کے موقع پر یاد کرنا چاہیے، وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم ایک بات مانو کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو تم سے کئی لوگ کہیں گے ہماری مانو۔ آدمی سے کئی لوگ توقع رکھتے ہیں میری مانو میری مانو، باپ کہتا ہے، دوست کہتے ہیں۔ تو جب کئی لوگ کہیں گے میری مانو تو میں بھی کہتا ہوں میری مانو، چلو۔ اور ماننے کی جو بنیادیں ہیں وہ احسانات ہیں، جس کے احسان میرے سے زیادہ ہوں مجھے نظر انداز کر کے اس کی مان لینا۔ تمہیں اختیار ہے کہ اگر تم محسوس کرو کہ یا اللہ ابا کے احسان، دوست کے احسان، برادری کے احسان، ماں کے احسان نسبتاً تیرے زیادہ ہیں تو پھر ان کی مان لینا، اور اگر عقل و نقل کے میزان میں لگے کہ احسان میرے زیادہ ہیں تو میری ماننا، یہ اس کو کہتے ہیں اسلم، سرنڈر کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آپشن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں کیا کہا؟ اسی آیت کا دوسرا حصہ، قال اسلم، تو اللہ میں نے مان لیا۔ تو اللہ نے کہا یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ یہ اسلم اور اسلم تو دو لفظ نہیں ہے، پوری زندگی کا جہاد ہے۔ یہ دو لفظ پوری زندگی میں آدمی کو جہاد کے میدان میں ڈال جاتے ہیں۔ قدم قدم پہ اپنی نہیں ماننی، دوست کی نہیں ماننی، نفس کی نہیں ماننی، برادری کی، اللہ کی ماننی۔ اور اگر اللہ کے ماننے میں یہ ٹکراؤ بنے تو ان کو اس طرح چھوڑ دینا ہے جس طرح بے نیازی سے پتہ گرا دیتا ہے درخت خشک، چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد جو عید قربان پہ ہمیں ریمائنڈر دیتی ہے کہ اسلم تمہیں کہا جائے گا، چونکہ کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم بھی ابراہیم کی ملت ہو۔ اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یعنی اس دور میں اسلم کی آوازیں آ رہی ہیں، اسلم تو کہنے والا ابراہیم کوئی نہیں۔ اسلم تو آ رہا ہے اٹھو نماز پہ، اسلم تو آ رہا ہے چھوڑو سود، اسلم تو آ رہا ہے چھوڑو جھوٹ، اسلم تو آ رہا ہے چھوڑو بد نظری، لیکن آگے اسلم تو کہنے والا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، تو وہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، ابراہیمی مزاج کوئی نہیں۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو یہ مہینہ اسلم اور اسلم تو کے پھریرے لہرانے کا ہے، پہم صدا آسمان سے آ رہی ہے، دم دم صدا آ رہی ہے، اسلم 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 اسلم، اور آگے کوئی جوان رانا کوئی نہیں، جوان نر کوئی نہیں جو کہ اسلم تو اسلم تو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس اسلم اور اسلم تو کے عملی محاذ سے گزارا گیا کہ کل کنا کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زبانی دعوے کو تسلیم کر لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے مقابلے میں کئی لوگ اپنے مطالبے رکھتے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے مطالبوں کو پاؤں کے اوپر ٹھوکر مار کے اڑاتے۔ پھر ہم دیکھتے کہ ابراہیم نے اسلم تو کا جھنڈا سنبھالا کہ نہ سنبھالا، پھر اس میں آ جاتے ہیں امتحانات شروع ہو جاتے ہیں باپ کے مقابلے میں، اور باپ نے کہا لا ارجمنک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیک، اس نے کہا وہجرنی ملیہ ساستغفر لک ربی، یعنی باپ کچھ کہہ رہا ہے، ابراہیم کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بت بیچو، یہ کرو وہ کر نہیں، بابا مجبور، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں عہد کر چکا ہوں، اور عہد تو انسانوں کے ساتھ اس کو بھی نبھانا چاہیے۔ وعدہ جانوروں کے ساتھ کرو تو بھی پورا کرو، کافر کے ساتھ کرو تو بھی پورا کرو، انسانوں کے ساتھ کرو تو بھی پورا کرو، اور اللہ کے ساتھ کرو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے یا اللہ ابا جی وعدہ کر لیا، ابا کی نہیں مانی، اور پھر ابا نے کیا کہا؟ آک نامہ سنگسار کر دوں گا،
کہا بسم اللہ بھائی جتنا آپ کر سکتے ہیں کر لیں، کم از کم یہ آپ کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کے لاج میں اور آپ کے مار پیٹ کے خوف سے میں اسلمتوں کا جھنڈا گرا دوں، کم از کم میرے سے یہ نہیں ہوتا۔ پھر قوم پوری آ گئی، آدمی سوشل اینیمل ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، اس قید تنہائی جو ہوتی ہے۔ ویسٹ میں چلے جائیں تو ڈپریشن کی مرضیں عام ہیں، چونکہ ہر آدمی تنہا ہے، ہر آدمی تنہا ہے، اور تنہائیاں ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ قوم میں پھرو اور ان کو سمجھاؤ، اور قوم سارے کے ساری شرک میں رنگی ہے، اور شرک وہ مرض ہے کہ اس کا مریض اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا۔ قوم کو سمجھایا، قوم نے کہا لا اقتلنک حرکوہ اقتلوہ، ان کو جلا دو، ان کو قتل کر دو، یہ بھی سزا ہوگی۔ باپ نے کہا آنکھ نہ مدو، باپ نے کہا سنگسار کرو، قوم نے کہا قتل کر دو، قوم نے کہا جلا دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو تمہارے ٹوٹے پھوٹے بت اپنے جڑنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں وہ تمہارے کام کیا کریں گے۔ شرک آدمی کے سارے عقل و فکر کے چراغ کو بجھا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ معبود لے جاؤ اس کے بازو ٹوٹ گیا، معبود لے جاؤ اس کی آنکھ گر گئی، معبود لے جاؤ اس کے کان ٹوٹ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دکان پہ مینوفیکچرنگ کے لیے ان کے بت آتے ہیں اور ان کو تراش کے پھر دوبارہ چلے جاتے، شکر ہے ہمارا معبود آ گیا۔ معبود تو جو معبود اپنے جسم کے ٹوٹنے میں کسی دکاندار کے فن کا محتاج ہے وہ ہمارا کام کرے گا، لیکن کیا کریں۔ ایک ایسی تلخ سی بات ہے، ہمارے ایک دوست کے والد فوت ہوئے، تو ہمارے وہ دوست تھے، میرا ایک دوست تھا وہ بڑا ستم ظریف سا ہے، تلخ بات کہہ جاتا ہے سامنے، تو وہ جب دفن کر چکے تو ڈالنا تھی مٹی اوپر، جیسے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ جو حدیث میں آتا ہے 3 مٹھیاں بھرو اور ایسے ڈالو ایسے ڈالو ایسے۔ تو اس نے کہا بابا کے اوپر مٹی ڈالو، چونکہ کل بابا نے بھی تمہارے کام کرنے ہیں، آج بابا کے کام کرو گے تو کل بابا کام کرے گا، یعنی بابا کے کام کرو تاکہ کل بابا ہمارے کام کرے۔ تو اس کا بیٹا سن رہا تھا، اس نے کہا اس موقع پہ بھی تمہیں یہ نہیں بھولے، اور پھر وہی ہوا، چند دن کے بعد گئے تو وہاں بابا کام کر رہا تھا علاقے کے لوگوں کے، اس نے کہا یہ مٹی ہم نے ڈالی، بابا کام دوسروں کے کر رہے۔ تو براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل، تو پھر قوم نے کہا یہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں میں بتاؤں گا کہ ہوتا کچھ نہیں، میلے کا میلہ آ گیا، تو میلے سے واپسی پہ وہ چیزیں کھانے پینے کے لے کر ایک بتوں کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں لا کر بتوں سے مس کرتے، وہ خاک شفا بن جاتا، تو اس کو پھر گھر میں آ کے استعمال کرتے، برکت کے لیے بیماری کے لیے کرتے استعمال۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے کہا اب ہمارے ساتھ میلے پہ چلے گئے، انی سکیم میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آ سکتا، وہ چلے گئے۔ انہوں نے کلاڑا پکڑا اور سارے معبودوں کی درگت بنا دی، کیمے کر دیے، کسی کا ہاتھ کسی کا کان کسی کا بازو، سب کو لنگڑا لولا اپاہج کر دیا، لنگڑستان چلو ٹوٹے پھوٹے۔ شام کو جب وہ اپنی خاک کو خاک شفا بنانے کے لیے ہے، وہ جو پتاسے اور فلاں فلاں لا کے مس کرنی ہوتی پتاسے بنانے کے لیے ہے، تو دیکھا تو وہاں تو منہ متھے درست کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو پھر کہنے کہ اچھا ایک نوجوان ابراہیم تھا جو کہا کرتا تھا میں تمہیں کبھی بتاؤں گا ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کو کال کرو، تو ابراہیم علیہ السلام آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آلہ قتل جس کے پاس ہے، وہ جو بڑا کلاڑا تھا جو بڑا بت پڑا تھا اس کے گلے میں رکھ دیا آلہ قتل، کہنے کہ آلہ قتل جہاں سے برآمد ہوا ہے قاتل وہی ہے، اس سے پوچھو۔ انہوں نے منہ نیچے، قرآن مجید ان کی نقشہ کشی کرتے، انہوں نے منہ نیچے کر کے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ کیا بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیتا ہے اوف لکم، فٹ لعنت فیصل آباد کا ترجمہ ہے، فٹ لعنت تمہارے اوپر، یعنی یہ فیصل آباد کی لینگویج میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اوف لکم کا بڑا جاندار ترجمہ پورے سیاق کو سباق ہے، فٹ لعنت، یعنی یہ بھی جو بتا نہیں سکتا کہ میرے گرد و پیش والوں کی درگت کیا بنی، تم کیا کرو گے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا جاتا ہے، FIR کٹواتا ہے آزر، گواہ بنتی ہے قوم اور جج بنتا ہے نمرود، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پھر ایک لکھا ہے کہ اتنے عرصے تک آگ کیوں جلائی گئی؟ گھنٹے میں آگ جلاؤ ڈال دو
40 دن یا 70 دن آگ جلتی رہی. تو ایک نفسیاتی پریشر تھا کہ جو ابراہیم کے راہوں پہ چلے گا یہ اس کے لیے تیار رہو. جس طرح وہ پڑھتے نہیں فوجی ترانہ نکل کے، ان دنوں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں پڑھتے، تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا قومی ترانہ، ایک ہے 9 مئی کی مذمت، پی ٹی آئی سے جدائی، فوج کو سلام، یہ ہے فوجی ترانہ. تو یہ ساروں سے فوجی ترانہ آ کے پڑھاتے ہیں تاکہ باقی متنبع ہو جائیں کہ اس سے پہلے کہ تمہیں فوجی ترانہ پڑھنا پڑے تم بھی قومی ترانہ پڑھ لو. تو اسی طرح کا منظر بنایا گیا، ایک فوجی ترانہ بڑھایا گیا، آگ جلاؤ، لکڑیاں آ رہی ہیں، لکڑیاں آ رہی ہیں. میلوں تک کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاں وہ آگ جلائی گئی زمین کی قوت نمو، رویدگی، زراعت کی طاقت اب بھی وہاں نہیں ہے، ختم ہوگی. اتنی آگ جلی، تو اتنی جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ابن کثیر نے ایک بات لکھی کہ عورتیں لکڑیاں لے کر آتی اور آ کے کہتی ہم تیرے دشمنوں کو جلانے کے لیے لکڑی لے کے آئے ہیں، من 2 من، گٹھا 2 گٹھا. تو اس کے عوض اے بتو خوش ہو کر میرے شوہر کو صحت دے دے. شادی شدہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں اولاد دے دے، بے روزگار کہتی ہیں ہمیں روزگار دے دے. تو منتیں آ کے مانتی، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں دے کر منتیں مانتی. تو آگے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ساروں کی منتیں پوری ہو گئی جتنوں نے جو منتیں مانی تھی پوری ہو گئی. اور اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے مقام پہ مانی گئی منتوں کا پورا ہونا اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اگر غیر اللہ کے مقام پہ آدمی منتیں مانے اور وہ منتیں منوان پوری ہو جائیں تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کہ یہ توبہ ہی نہ کرے. وہ دوسروں کو کہے گا میں نے وہاں جا کے منت مانی تھی، ہوگی تم بھی ہو. تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ آدمی منت مانے اور منت منوان رنگ لائے تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے. ابراہیم علیہ السلام کے 3 پہلو قرآن نمایاں کرتا ہے: پرسوز دعائیں، بے پناہ یقین اور جذب قربانی. یہ 3 چیزیں کرتا ہے. ان 3 چیزوں میں ایک پہلو ہے قربانی کا، ایک ہے پرسوز دعاؤں کا، اور ایک ہے بے پناہ یقین. بے پناہ یقین کا منظر ہوتا ہے جب نار نمرود میں پھینکنے کا وقت آتا ہے. پرسوز دعاؤں کا منظر آتا ہے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے. اور قربانی کا منظر مکمل آتا ہے جب 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان سے 10 ذی الحج کو وادی منی میں اسماعیل علیہ السلام پہ چھری پھیری جاتی ہے. یہ 3 پہلو امت سے مقصود ہیں. پھر ایک اور پہلو آتا ہے کہ ہاجرہ بھی شریک ہے، اسماعیل بھی شریک ہے اور ابراہیم بھی شریک ہے. دین پہ چلنا چاہتے ہو تو پورے خاندان کو شریک کرو، اکیلا دین پہ نہیں چل سکتا. ہاجرہ پوری طرح تعاون کرنے کے لیے، اسماعیل پوری طرح ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام پوری طرح خواب کی باتیں پوری کرنے کے لیے. اگر دین پہ چلنا ہے تو بچوں کو ساتھ چلاؤ، بیوی کو ساتھ چلاؤ، خود ساتھ چلو، تو پھر دین چلے گا. اور پی کو اس کی قربانی کی ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اور یہاں ایک بات بڑی خوبصورت لکھی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب = وہی ہوتی ہے کہ جلدی کر، فوراً تیار ہو جا. کہ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، ذبح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ تھا کہ بچوں کو ڈو اور ڈائی پہ تیار نہ کرو، دلائل پہ تیار کرو. وہ کو پتھر نہیں ہے کہ تم نے کہہ دیا اور مان لیا، بچے ہیں، ان کو فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، ہونا چاہیے. تاکہ وہ براہیم فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ امت تیار ہوگی جب خواتین ہاجرہ مزاج ہوں گی، اولاد اسماعیل مزاج ہوں گے، اور سربراہ ابراہیم مزاج ہوگا، تو پھر ملت ابراہیم تیار ہوگی. اور اگر اس میں ایک بھی کھسک گیا، ایک بھی پھسل گیا، تو ملت ابراہیمی اپنے تمام تر شاخ اور پھلوں کے ساتھ منظر عام پہ نہیں آئے گی. اب اگر کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ لے جائے اتنے مجمع پہ جمعہ فرض ہوتا ہے یا زور پڑھ لی جائے؟